السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام پر کہ جن کی دن رات کی محنتوں سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا کے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو ساتھیو، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جد الانبیاء خلیل الرحمن جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی حیات طیبہ اس سے چند ایک پہلو وہ آپ کی گوش گزار کیے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس کی اولاد سے ایک بہت بڑی تعداد انبیاء اور رسل کی اللہ نے مبعوث کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ ہونے کا لقب اور شرف بھی حاصل ہے، یعنی جنہیں اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب بھی تھا۔ ایسے نہیں، آج یہ دنیا دارا اور دنیا داری کی جتنی بھی یہ تعلقات، رشتہ داریاں، یہ آپس کے تعلق اور ناطے جن کی بنیادیں محض دنیاوی مفاد اور صرف اپنے ہی مطلب تک، اس کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہ فلاں بندے نے اپنی دوستی کے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کیسا تعلق ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے۔ ایسے ہی خلیل کا لقب نہیں ملا، ایسے ہی یہ اللہ کا دوست ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ لقب تھا تو اس دوستی کا پھر حق بھی ادا کیا۔ جو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی چلی گئی،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر آنے والی آزمائش میں کامیاب و کامران ہوتے چلے گئے، استقامت کا پہاڑ بن کر، صبر کے پیکر بن کر، ہر ایک تکلیف کو، دکھ کو، آزمائش کو سہ گئے، حتیٰ کہ رب کائنات نے آسمان سے قرآن نازل کر کے ہزاروں سال بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جانشینوں کو اس بات سے پھر آگاہ کیا کہ اے نبی، میرے ابراہیم بندے کا ذکر ذرا میری اس پاک کلام میں کیجئے، اور پھر ان کی مشکلات کا، آزمائشوں کا صرف آخری رزلٹ آپ کے سامنے رکھ کے میں بات کی طرف آؤں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، مختلف طریقوں سے ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کو آزمایا، کہاں یاد آئے؟ شیخ محترم عبدالشکور عصری رحمہ اللہ تعالی، رب کائنات استاد محترم کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، وہ اس آیت کا بڑا ہی پیارا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ یہ لفظ چھوٹا ہے، فرماتے تھے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان آزمائشوں میں پورا اترنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب یہ آزمائشوں میں پورا اترنے کا حق ادا کیا، پھر اللہ نے یہ درجہ خلت پہ فائز کیا، جسے ہم خلیل اور دوست کہتے ہیں۔ دوستی کا حق ادا کر گیا خلیل الرحمن۔ خیر، آئیں، پچھلے جمعے ہماری بات چل رہی تھی کہ جب فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، قوم والوں نے میلے کی دعوت دی، کہا میں بیمار ہوں، پیچھے سے بت خانہ جو تھا وہاں پہ گئے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے کو چھوڑ کر سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، یہ واپس آئے تو آ کر کے کہنے لگے ہمارے الہوں کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے، بڑا ہی ظالم بندہ ہوگا۔ کسی نے کہا فَتَن يَذْكُرُ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، ایک نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ کہتا تھا تمہارے الہوں کا حساب کروں گا، تمہارے الہوں کے ساتھ میں ضرور نپٹوں گا۔ جب یہ ساری قوم اکٹھی ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مقدمہ لے کے وقت کے حکمران کے پاس آئی، نمرود کے پاس کے سارے جب لوگ اکٹھے ہو کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مدعی بن کر دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے یہ کر دیا، اور جب یہ آئے نا قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کا مجمع لگے، سارے لوگ اکٹھے ہوں اور وہاں پر مجھ سے سوال ہو اور مجھے تبلیغ کا موقع مل جائے۔ خیر، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان الہوں کے ساتھ
ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے تو نے کر دیے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کنتم ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میری طرف اشارے کیے جا رہے ہو، وہ بڑا کھڑا نہیں ہے، کلہاڑا لے کے پوچھو ذرا اس سے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھ لو، اس کے سامنے ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے آپس میں کھانے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو اور اس سے غصہ آ گیا ہو، اس نے یہ سارا کام کر دیا۔ وہ کہنے لگے جب یہ بات سنی نا، انہوں نے کہا اے ابراہیم تو تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بات نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں جو تمہیں سمجھ نہیں آتی، بھائی جو بات نہیں کر سکتے، تمہاری سن نہیں سکتے، تمہیں دیکھ نہیں سکتے، پتھر کی مورتی بے جان، وہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکیں گے؟ جو تمہاری بات کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، تم خود کہتے ہو بولتے نہیں ہیں۔ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، بتاؤ تمہاری حاجات کو کیسے سنیں گے، کیسے پورا کریں گے؟ جب یہ بات ہوئی نا تو خیر انہوں نے جب یہ ساری کی ساری یہ پلاننگ کر لی، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کیا کہا، انہوں نے ایک مشورہ کیا، جو نمرود کی کونسل تھی اس نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ وہ ابراہیم تم سے جیتتا جا رہا ہے، اگر باتوں میں رہے نا ابراہیم کو ہرا نہیں سکو گے، کیا کرو؟ انہوں نے کہا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، یہ وقت بھی آنا تھا، آج یہ جو عابد ہے اپنے الہوں کے بارے میں کہہ رہے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اور اٹھو اب اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی، خداؤں کی، اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو، تمہارے مشکل خود کشا آج خود مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ہمارے لیے ایک بڑی ہی یہاں پر نکتے کی بات ہے، اللہ نے مشرکوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوا دیے، انہوں نے کہا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے الہوں کی مدد کرو، وہ خود کہہ رہے۔ آج دیکھیں جن کے پاس ہم اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں، جنہیں ہم اپنے مشکل کشا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اپنے حاجت روا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اپنی بگڑی بنانے والے سمجھتے ہیں، بتاؤ تو صحیح کبھی نظر دوڑاؤ کیا ان کی زندگی میں مشکلات نہیں تھی؟ آج جب بھی ہم مشکل میں گر جائیں نا، ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد، کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں؟ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو ان کی زندگی میں مشکلات کیوں آتی؟ ہم اپنے پیروں کو، فقیروں کو، آستانے والوں کو دعوت دیتے، جب بھی کوئی تکلیف آئے نا انہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے، کیا ان کی زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں آئی؟ اللہ نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ آج ہم جہاں سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا، لاہور میں داتا کا دربار ہے، وہاں سے جائے اولاد ملے گی، جائے ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھے۔ علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے پاس اولاد نہیں تھی، وہ جس کے پاس اپنی اولاد نہ ہو وہ اپنی اولاد کے اوپر قدرت نہ رکھتا ہو، کہ ہر بندے کی خواہش ہے نا میری اولاد ہو، اور اللہ کے انبیاء نے بھی یہ انبیاء سے بڑھ کے اللہ کی اس مخلوق میں روئے کائنات کے اوپر کوئی بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی نے دعا کی ہے۔ آگے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم پڑھیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک عمر تک اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، اللہ سے مانگتے رہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام 120 سال تک اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ کوئی مجھے وارث دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے۔ 120 سال تک اللہ نے نہیں دیا، حالانکہ ان سے بڑا برگزیدہ اللہ کا بندہ کوئی نہیں تھا۔ 86 سال تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دیا، تو اب خواہش تو کرتے رہے، تمنا بھی تھی اللہ کوئی اولاد دے دے، اللہ نے نہیں دی۔
کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ تصرفات اللہ کے ہیں، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں سورہ شورى 25ویں پارے میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں اگر بیٹا دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو اللہ کچھ بھی نہ دے، چاہے جتنے مرضی علاج کرواتا رہے، جدید سے جدید علاج کا دور کیوں نہ آ جائے، سائنس جتنی مرضی ترقی کیوں نہ کر لے، جسے اللہ بانجھ بنا دے کوئی اس کو اولاد دینے والا نہیں، کوئی اس کے لیے یہ ذریعہ بنانے والا نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح اس بات کو بھی مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے، جب یہ معاملات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، پھر وہ ان کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ پیغام دے رہے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل پھر حل کرنے والا بھی نہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل وقت میں تمہارے کام آنے والا نہیں، اللہ ہے، آؤ پکارو اللہ کو، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط بنا لو۔ جب تعلق اتنا مضبوط ہو جائے گا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم والوں نے دیکھا نا، اس کی کونسل نے یہ آپس میں مشورہ کیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب ایسے کرو آگ میں جلا دو اسے، جلا کے اپنے الہوں کی مدد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی ایک خندق کو کھودا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال کے اتنی لمبی اور چوڑی خندق کو 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی خندق کو کھود کر 40 دن اس میں لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ پھر اس وقت کی عورتوں نے یہ منتیں مانگی تھی، میرا یہ کام ہو جائے، ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے من لکڑیاں دوں گی۔ لوگوں نے منتیں مانگی ابراہیم کو جلانے کے لیے، لکڑیاں دینے کے لیے کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ پھر ہوا کیا تھا، اللہ جس کو بچانا چاہے، قرآن کہتا ہے قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، انہوں نے ایک چال چلی تھی، ایک تدبیر کی تھی، ہم نے ان کی چال کو ناکام کر دیا، کیونکہ چالوں کو ناکام کرنے والی ہے نا وہ ذات، شوق سے چلیے چالے ان توحید والوں کے خلاف ہے نا، انہیں سرخرو کرنے کے لیے وہ ذات جس کے اوپر ان کا توکل ہے، وہ آسمانوں پہ حی قیوم بیٹھا ہے نا، وہ آسمانوں پہ قائم ہے اور قائم رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، وہی ذات ہے جس کی قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے، جو چاہے، اور جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ قرآن نے تو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ یہ لوگوں درختوں میں سے ایک پتا بھی نہیں گرتا اس کے حکم کے سوا، جو ایک پتا بھی گرے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے ان توحید والے بندوں کو اکیلا چھوڑ دے؟ جب اتنی بڑی چکھا کو جلایا گیا، منجنیق میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا، آپ کی مشقیں باندھ کے پاؤں کو باندھا جانے لگا، اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسند احمد کی حدیث ہے یہ الفاظ کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک ولک الشکر لا شریک لک، اللہ ہر قسم کے حمدیں تیرے لیے، اللہ ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے، اللہ سب کچھ تیرے لیے، ہر قسم کی تعریفیں تیرے لیے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی جب آگ میں ڈالا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو پھر سیدنا ابراہیم کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کتنا ہی اچھا ہے وہ کارساز ہے، وہ اللہ میرا کتنا اچھا کارساز ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، سیدنا عباس فرماتے ہیں، تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے کہ بارش والا فرشتہ وہ اللہ کے عرش کے ساتھ کان لگا کے کھڑا تھا، ابھی اللہ کا حکم مجھے ہوگا میں بارش برسا کے اس چیخا کو بجھا کے رکھ دو۔ فرشتے آئے تھے مدد کے لیے کہ اے ابراہیم کہیے آپ کی مدد کرے، یہی آگ ان کے لیے ان کی قبریں بنا کے رکھ دے۔ کہا نہیں، اللہ کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا نا، آگ میں پھینک دیا گیا، منجنیق میں بٹھا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میری پوری زندگی میں سے اتنے آرام دہ دن میرا کوئی بھی نہیں گزرا جتنے میرے آرام اور سکون سے، جتنے خوشگوار دن میرے اس آگ میں گزرے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جب سیدنا ابراہیم کو ڈال دیا گیا نا آگ میں، آسمان سے سیدنا ابراہیم کے لیے فرشتے بھی آئے، ان کو کہا چھوڑ دو مجھے، میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ اللہ نے پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم، او آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، خوشگوار بن جا، جس میں میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، لوگوں کے لیے تو وہ چکھا تھی، لیکن ابراہیم فرما رہے مجھے اللہ کی قسم ہے پوری زندگی میں نے دن بھی گزارے، راتیں بھی آئی ہیں، اتنی لمبی زندگی گزاری ہے، مجھے اتنا سکون اور راحت کہیں نہیں محسوس ہوئی، کسی جگہ پہ نہیں، جتنے خوشگوار میرے دن وہ آگ کے اندر گزرے تھے۔ آگ ایک وقت آیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جب آگ میں ڈالا گیا نا، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب لوگ چکھا کو جلا رہے تھے نا تو چھپکلی، یہ جو آج ہم دیواروں پہ وہ چمٹی ہوئی دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو وہ پھونکے مار رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ تیری پھونک سے کیا ہوتا ہے، اتنی بڑی چیخا ہے؟ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ میری پھونک سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ابراہیم کو جلانے والوں میں اپنا نام لکھوا رہی ہو۔ وہ بھی ایک وقت تھا جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے وہ بازاروں کے اندر بولیاں لگی نا، وہ سارے کے سارے بڑے بڑے مالدار تاجر آئے تھے سیدنا یوسف کو خریدنے کے لیے، بڑی بڑی بولیاں لگی، ان میں ایک وہ عورت بھی تھی جس کے پاس سود کی ایک ٹکیا تھی، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی۔ کسی نے کہا بی بی تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، یہاں پر بڑے بڑے مالداروں کی بس ہوئی پڑی ہے اور تو ایک سود کی ٹکیا لے کے یوسف کو خریدنے آئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے بھی پتا ہے میرے سود کے ساتھ وہ مجھے یوسف ملے گا تو نہیں، لیکن میں یوسف کو خریدنے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چھپکلی اس وقت پھونکے مارتی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں بھی چھپکلی کو دیکھو نا قتل کر دو، جو ایک چوٹ کے اندر ایک ضرب میں اسے مارے نا اللہ اسے 100 نیکیاں عطا کرتا ہے، کیونکہ اس چھپکلی نے میرے دادا ابراہیم کو جب لوگوں نے آگ میں ڈالا یہ پھونکے مارتی تھی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اتنی بڑی چیخا اور اس کی اتنی تپش، ایک پرندہ ایک طرف سے اڑ کے اس کی تپش کی وجہ سے دوسری طرف نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ وقت آیا کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بالکل محفوظ اور بالکل صحیح سلامت آپ جب باہر آئے نا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ فرماتے انہوں نے ایک چال چلی تھی، ہم نے اس کی چال کو ناکام کر دیا۔ جب چال ناکام ہوئی نا پھر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ آگ کی چیخا سے باہر آئے نا، باپ نے دیکھا پہلے تو بڑی دھمکیاں دے رہا تھا، اور مجھے یاد آیا کسی جگہ پہ پڑھا تھا، کسی مفسر نے لکھا ہے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی باری آئی نا، بڑی دور تک اس آگ کی تپش تھی، لوگوں نے کہا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کون پھینکے گا؟ سارے لوگ خاموش تھے، باپ آگے بڑھا اور اس نے نمرود کو کہا تھا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو آگ میں خود ڈالوں گا۔ خیر جب باہر آئے نا آخر تو بیٹا تھا، خون تھا، جگر کا ٹکڑا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ باہر آئے نا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ تھوڑا سا پسینہ تھا، اس کا باپ آگے بڑھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے پسینے کو صاف کیا اور صاف کرتے ہوئے کہنے لگا نعم ربو ربو کا یا ابراہیم، نعم ربو ربو کا یا ابراہیم، او ابراہیم تیرا رب کتنا عظیم ہے، او ابراہیم تیرا رب کتنا بڑا ہے، کتنا اچھا تیرا رب ہے جس نے اس آگ میں بھی تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کے منہ سے یہ بات سنی نا
تو سمجھا شاید باپ یہ معجزہ دیکھ کے بدل گیا ہو، فوراً وہاں پہ تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو اے ابا جان کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری بات کو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جب یہ دعوت دی نا تو یہ نمرود کا خاص بندہ تھا، وزارت نے یہ توحید کو قبول کرنے نہ دیا۔ فوراً کہا ابراہیم اگر ایسی باتوں سے باز نہ آیا نا تجھے میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے، لوگ دھنگ رہ گئے۔ پھر اسی وقت نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا۔ قرآن میں اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال احیی و امیت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے نا، رب کہلواتا ہے، اور میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل سے قید خانے سے 2 بندے منگوائے، ایک وہ بندہ جس کے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا لو میں نے زندگی بھی دی اور موت کو بھی دے دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید والا بندہ بڑا دانا ہوتا ہے، انہوں نے کہا اچھا میں ایسے کوئی اور بات کہوں گا یہ اور کوئی ڈھگوسلا گھاڑ لے گا۔ کہا اچھا پھر بڑی بات ہے تو نے بھی یہ کر دیا، پھر اگلی بات میری سن، میرا رب جو ہے نا وہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کہا میرا رب تو صبح سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، شام کو مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کہتا ہے نا تو رب ہے، تو پھر فأت بہا من المشرق، اس کو صبح مشرق سے ذرا نکال کے تو دکھا۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر اس کے آگے کوئی جواب نہ دے سکا، اسے بھی پتا تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر جب یہ ہوا نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، مسند احمد میں ان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پھر نمرود کے پاس ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، انہوں نے آ کے نمرود سے کہا کہ بھائی تو اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے، کفر و اناد سے توبہ کر لے۔ جب یہ بات کی نا تو اپنے آپ کو بڑا یہ پاور والا سمجھتا تھا، اس نے کہا جاؤ تو اپنے رب کے لشکروں کو لے آ، میں اپنے لشکروں کو لے آتا ہوں، میرے ساتھ لڑائی کر لو، پتہ چل جائے گا کون طاقت والا ہے۔ جب یہ بات کی نا پھر اللہ کی قدرت کے بڑے مناظر بھی نرالے ہیں، اللہ کی قدرت بڑی نرالی ہے۔ اللہ نے پھر انسانوں کو نہیں بھیجا، ابراہیم کو نہیں کہا تلوار اٹھاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کرو، اللہ نے سب سے حقیر مخلوق جو ہے وہ مچھروں کو ان کے اوپر بھیج دیا، مچھروں کے غول آئے، وہ جھنڈ در جھنڈ اور پورے لشکروں کے لشکر مچھروں کے اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیے۔ یہ مچھر آئے نا، البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب یہ مچھر پورے لشکروں کے لشکر آئے، جن کو وہ کہتا تھا نا میرے بڑے لشکر ہے اپنے لشکروں کو لے کے آ، میں اپنے لشکروں کو لے کے آتا ہوں، یہ مچھر ان کے جسموں پہ بیٹھے، ان کے گوشت کھا گیا یہ مچھر، اور ان کے صرف ڈھانچے رہ گئے، اور ایک مچھر ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا، اور جب وہ اندر جا کے وہ بن بناہٹ کرتا نا اپنے پروں کو ہلاتا، وہ تو یہ اس کے سر میں ایسی وہ کھجلی ہوتی، ایسی تکلیف ہوتی، یہ اپنے مریدوں کو کہتا اٹھاؤ چھتر اور میرے سر کے اوپر مارو۔ بعض روایات میں کہ ہتھوڑے جو تھے وہ سر پہ مرواتا تھا، اور اللہ نے اسی طرح اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ دوسروں کے وہ چھتر کھاتا کھاتا، جوتے کھاتا کھاتا یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ وہ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کا رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے نا، یہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ دیکھو اللہ نے ایک حقیر سی مخلوق اللہ کی جسے ہم مچھر کہتے ہیں جو ہمارے پاس بیٹھے
بیٹھے نا تھوڑا سا اس کے اوپر ہاتھ رکھے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہیں پہ وہ مسئلہ جاتا ہے۔ اتنی حقیر سی مخلوق سے اللہ نے اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست فاش دلوا دی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، جو اللہ مچھروں سے نمرود کے لشکر کو وہ شکست دلوا سکتا ہے، ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے۔ آج ہم اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لے، اپنے تعلق کو استوار کر لے، اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ ہمیں کیوں نہیں نواز سکتا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ ہم نے اللہ کی وحدانیت کو کیوں نہیں پہچانا؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ خیر، جب یہ بات ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، پھر آپ نے اپنے اس آبائی وطن کو چھوڑا اور ملک شام کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور وہاں پر جا کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جب ملک شام میں گئے مختلف علاقوں میں آپ رہے، اور وہاں کا ایک شہر سدوم تھا جہاں پر آپ نے اپنے وہ چچا زاد بھائی سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی تربیت کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا۔ بعد میں وہی پر اللہ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو وہ نبوت بھی دی تھی۔ فآمن له لوط فقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سیدنا لوط علیہ السلام آئے، آپ اپنے آبائی علاقہ بابل سے نکل کر کے پھر جو شام کے راستے میں حبران تھا وہاں پر آپ نے کچھ دیر پر وہاں پر آپ نے اسٹے کیا نا، تو مصر کے راستے میں یہ تھا، مصر کے اندر اس وقت ایک ایسا بادشاہ بھی تھا کہ جس کا نام وہ بڑا ظالم تھا، اور طریق والوں نے اس کا نام سنان بن حلوان لکھا ہے۔ حلوان یہ ایک بادشاہ تھا، اور بعد میں اس کا نام رکون لکھا ہے۔ خیر، جو بھی اس علاقے سے گزرتا یا اس علاقے میں ہوتا جس کا اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، یہ اپنے کرندوں کو بھیجتا، کہتا اس کو لے کے آؤ، پہلے وہ میرے ساتھ رات گزارے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب پتہ چلا نا کہ ایک وہ خاندان آیا ہے، اس کی بیوی بڑی ہی خوبصورت ہے، حضرات اس بات کے اوپر میں آپ کے لیے ایک بڑا ہی پیارا نقطہ چھوڑنا چاہوں گا، شاید ہمیں سمجھ آ جائے۔ آج ہمارے تعلق اللہ سے اتنے دور ہے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بلوایا نا، پوچھا کہ کون ہے، کہا میری بہن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور سیدہ سارہ کو اندر بلوایا گیا۔ جب جانے لگے نا راستے میں ملے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارہ دیکھنا، اندر تجھے میں اپنی بہن کہہ کے آ رہا ہوں، مجھے جھٹلانا مت۔ جب گئے نا اس کا ارادہ بد ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باہر آ کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مختلف حدیث کا خلاصہ یہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نا نماز پڑھنا شروع کر دی، اور جب نماز پڑھی اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ روئے کائنات کے اوپر دو ہی تو بندے میرے اوپر ایمان لانے والے، اللہ تیری توحید کا علمبردار ہو، اللہ تیری توحید کے لیے اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ آیا، اپنے رشتہ داروں کو خیر بات کہہ دیا، اللہ تیری توحید کی خاطر باپ کی شفقت کو ٹھکرا دیا، رشتہ داروں کی جو مودتیں تھی اس کو ٹھکرا کے آیا ہو، اللہ دیکھنا میری بیوی اندر چلی گئی ہے، اللہ عزتوں کی حفاظت فرمانا۔ سیدنا ابراہیم نے نماز پڑھنا شروع کی، سیدہ سارہ جب اندر گئی نا ارادہ بد ہوا، اللہ نے فالج ظالم کے اوپر نازل کر دیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دو۔ سیدہ سارہ نے دعا کی، اللہ اگر یہ مر گیا پھر بھی نام تو میرے لگے گا، پیٹے میرے ہی پڑنا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ دوبارہ پھر ارادہ بد ہوا، وہی پھر عذاب نازل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب ہوا نا اپنے کرندوں کو بلا کے کہنے لگا یار کسے اٹھا کے لے آئے ہو، وہ میری بیٹی ہاجرہ خدمت کے لیے دو، اس کو چھوڑ دو۔ جب سیدہ سارہ باہر آئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، سیدہ سارہ نے آ کے کہا کہ بس کر دیجئے، سلام پھیر دیجئے، اللہ نے آپ کی نماز کی وجہ سے آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ میں یہاں پر بڑے درد دل سے ایک پیغام دینا چاہوں گا، تمام ساتھی صاحب اولاد بیٹھے ہیں، جوان ساتھی بھی ہے، آپ ہر بندہ
وہ ذریعہ معاش کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہے، جوان بہنیں موجود ہے، گھر میں جوان بیوی موجود ہے، بندہ باہر کبھی بیرون ملک میں، کبھی بیرون شہروں کے اندر، وہ پردیس میں رزق کمانے کے لیے یہی فکر ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، پتہ نہیں میری عزت کا کیا ہوگا، عزت کی کون حفاظت کرے گا۔ آؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اس نقطے کو اخذ کر کے لے جاؤ، آج دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ، آج سے یہ تہیہ کر لو، جو آج سے پہلے کمیاں کوتاہیاں ہو چکی، جو نمازیں چھوڑ دی وہ رہ گئی، ان سے اللہ کے سامنے توبہ کر لو، گریہ زاری کر لو، آج سے عہد کرو کہ اللہ کی قسم آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کو پڑھنا تم شروع کر دو، پوری کائنات پہ جہاں بھی رہتے رہو، اللہ گھر کے اندر تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری عزتوں کا محافظ بن جائے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی تمہاری عزتوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نماز ادا کر کے ہمیں ایک سبق دیا ہے، لوگوں پریشان نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لو، مضبوط کر لو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا لو، جب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو گے یہ اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے تو اس بے تکلفی میں اللہ سے یہ باتیں کی تھی، اللہ تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جاؤ محدثین کو پڑھ لو، صحابہ اکرام کی سیرتوں کو پڑھ لو، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھ جاؤ، جب اللہ کے ساتھ تعلق ایسا بے تکلفی والا ہونا، بندے کو پتا ہو میرا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے، پھر ایسے جملے عام ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ کے ساتھ بندوں کا اتنا گہرا تعلق ہو جائے نا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بندے جہاں بھی ہو یہ اللہ کے اوپر قسم بھی ڈال دینا کسی کام کے بارے میں کہ اللہ یہ میرا کام کر، تجھے قسم ہے، اللہ ان کی قسم کو رد نہیں کرتے، اللہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو پورا کر دیتے ہیں۔ آج پریشان ہونے کی بجائے آؤ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیجئے، آؤ 5 وقت کی نماز ادا کرنا تم شروع کر دو، جہاں بھی رہو گے اللہ آسمان پہ بیٹھ کے تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ درس ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے دیا ہے۔ ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لینا تو بڑی بات ہے اور اس کو سن لینا بڑی عام سی بات ہے، لیکن جو اس سے سبق ہے اس کو حاصل کر کے جو ہمارے لیے اس میں سبق اللہ نے رکھے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ بڑی مشکل بات ہے اور یہی ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنے شروع کر دے، اللہ کی قسم دیکھنا پھر زندگی میں کس طرح نکھار آتا ہے، زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی کہا تھا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اے نبی تو بھی میرے ابراہیم کے دین کی، میرے ابراہیم کی ملت کی، میرے ابراہیم کی پیروی کر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑا ہی اللہ کے ساتھ یکسو ہو کر کے اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے تھے، اللہ کی توحید کے علمبردار تھے، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے اللہ کے لیے۔ اے نبی تو بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کے اگر یہ مکے والے تمہیں وہ تکلیفیں دیتے ہیں ابراہیم کی زندگی کو سامنے رکھ، اگر تمہیں تیرے یاروں کو تیرے صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے ہیں ابراہیم کی زندگی کو سامنے رکھو، اور تم تو اتنی جماعت ہونا، وہ تو ایک تنہا تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کے علم کو بلند کیا اور دنیا والوں کو اللہ کی معرفت کروائی ہے، جیسے یہ نا ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ نے ثمرہ یہ دیا، اللہ نے بیٹا بھی دیا، بیٹوں کو نبی بھی بنایا، اولاد میں پھر انبیاء کا ایک سلسلہ چلا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔